وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جب خوبصورت بنا دیے ان کے لیے شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، کن کے؟ کفار کے، مشرکین مکہ کے۔ اعمال عمل کی جمع ہے۔ وہ کون سے اعمال تھے جو انہیں بہت خوبصورت لگتے، بہت اچھے لگتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مشن کی دشمنی اور مسلمانوں سے جنگ کرنا اور ان کو اذیتیں دینا اور جنگ بدر کے لیے نکلنا، اور خاص طور پر ابو جہل کا اصرار کر کے نکلنا۔ وقال، اور کہا، کس نے؟ شیطان نے، لا غالبہ، نہیں کوئی غالب آنے والا، غالب فاعل کے وزن پر، لکم واسطے تمہارے، یعنی تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم سب سے زیادہ طاقتور ہو، تم سب سے زیادہ مضبوط ہو۔ الیوم، آج کوئی تم پہ غالب نہ آئے گا، من الناس، لوگوں میں سے، کیونکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے۔ وانی جار لکم، اور بے شک میں پڑوسی ہوں تمہارا۔ جار ہمسائے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں معنی ہے مددگار کا، حمایتی کا۔ میں بھی تمہارا مددگار ہوں، میں بھی تمہارا حمایتی ہوں، میں بھی ساتھ دوں گا، نکلو تم۔ فلما، پھر جب، تراءت، آمنے سامنے ہوئے، تراءت رآ سے ہے، را حمزہ یا، ایک دوسرے کو دیکھنا، جیسے تواعد پیچھے ایک دوسرے سے وعدہ کرنا پڑا آپ نے، تو یہاں تراءت، آمنے سامنے ہوئے، الفئتانی، دو گروہ، فئتن کا تثنیہ، جمع کے ساتھ آئندہ تثنیہ کے صیغوں پر بھی توجہ رکھیے۔ ہم نے اس لیسن میں کئی ایک تثنیہ پڑھے ہیں، جمعانی، جیسے فئتانی، طائفتانی پیچھے پڑا ہے۔ نکسا، تو الٹے پاؤں بھاگا، پلٹ گیا، علی عقبیہ، اپنی دونوں ایڑیوں پر۔ عقبی بھی اصل میں عقبین تھا، یہ بھی تثنیہ، دو ایڑیاں، یعنی الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ وقال، اور کہا یا کہنے لگا، انی بریء، بے شک میں تو بری ذمہ ہوں۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ شیطان۔ منکم، تم سے، میرا تمہارا کوئی سروکار نہیں۔ انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں، ما لا ترون، جو نہیں تم دیکھتے، مجھے وہ کچھ دکھائی دے رہا ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اشارہ ہے فرشتوں کی طرف، جبریل علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طرف۔ انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اب مجھے وہ ہلاک کر دے گا اگر میں نے یہاں تمہارا ساتھ دیا۔ یعنی ابلیس اپنی فوجوں کے ساتھ وہاں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا، جیسا کہ قرآن پاک کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کے بھی لشکر ہیں، جنود ہیں اس کے۔ تو یہاں بھی وہ کفار کے لشکر کا ساتھ دینے کے لیے نکلا تھا، تو ادھر مومنوں کے لشکر کا ساتھ دینے کے لیے فرشتے اترے تھے، تو ابلیس کو فرشتے نظر آ رہے تھے، لہذا ڈر کے بھاگ گیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ عقاب سزا کو کہتے ہیں، اور یہ شیطان کا قول ہے اگر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے والا ہے، سزا دے سکتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب قریش دار الندوہ میں جمع ہو کر یہ منصوبہ بنا رہے تھے کہ کس طرح اکٹھے ہو کر نکلیں اور مسلمانوں کو ختم کر دیں، تو کہا جاتا ہے کہ شیطان باقاعدہ بنو بکر کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں مجلس میں شریک ہوا۔ بنو بکر قریش کے حریف تھے، ایک ہوتا نا حلیف یعنی دوست، اور حریف ہوتا ہے مخالف، یعنی آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی۔ تو انہیں یہ خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نکلیں اور پیچھے سے وہ ہم پر حملہ کر دیں۔ اب جب شیطان نے یہ چال چلی کہ وہ حریف ہونے کے باوجود ان کے سردار کی شکل میں ان کے مشورے میں شامل ہوا، تو کفار کے حوصلے اور بلند ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب تو ہمیں کوئی خطرہ ہی نہیں۔ ان کی اکڑ اور بطر میں اور اضافہ ہو گیا، اور اس طرح یہ اور تمتراک کے ساتھ نکلے۔ لیکن جب آگے پہنچے تو اس نے دیکھا کہ آگے تو معاملہ کچھ اور ہے، تو الٹے پاؤں بھاگ نکلا۔ اور یہ شیطان کا طریقہ ہے،
جب کوئی غلط کام کرنا ہو تو شیطان آ کر انسان کو خوب اکساتا ہے، بار بار اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے، اس کو گدگدی کرتا ہے، اور جب غلط کام کروا چکتا ہے تو دنیا میں بھی بے وفائی کر جاتا ہے. جو سبز باغ وہ دکھاتا ہے وہ سب دھوکا ہوتا ہے، اور آخرت میں تو وہ یہ کرے گا ہی. اس بات کی تائید قرآن پاک کی کئی ایک آیات سے ہوتی ہے. مثلا سورۃ ابراہیم آیت 22 میں آتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، کہ جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی وعدہ کیا تھا اور میں نے اس کی خلاف ورزی کر دی. وما کان لی علیکم من سلطان، اور نہ تھا میرے لیے تم پر کوئی زور، میرا تم پہ کوئی تسلط نہیں تھا، الا مگر ان دعوتکم، کہ میں نے تم کو دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تو تم نے میری بات مان لی، فلا تلومونی، اب مجھے نہ ملامت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری فریادیں سننے والے ہو، انی کفرت، میں تو انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی من قبل، اس چیز کا جو تم مجھے اس سے پہلے شریک کرتے رہے، یعنی اللہ کے حکم میں، اللہ کی بات چھوڑ کے میری مانتے رہے. سورۃ النساء میں آتا ہے آیت 120 میں یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں آرزویں دلاتا ہے، اور اس کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں. اور جنگ بدر میں تو باقاعدہ یہ بات ثابت ہو گئی، کیونکہ جنگ بدر کے بعد سراقہ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں تو شریک ہی نہیں ہوا تھا جنگ میں. تو پھر سب حیران ہوئے کہ وہ کون تھا، پتہ چلا کہ وہ شیطان تھا جو ان کی شکل میں آیا تھا. اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، سب جنات نہیں لیکن کچھ جنات ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ بھی انسانی شکل میں نظر آ سکتے ہیں. ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کتاب الزکوٰۃ میں کہ جس میں فرشتے کے ذریعے آزمایا گیا تھا کچھ لوگوں کو، اور وہ 2 دفعہ ان کے پاس انسانی شکل میں گیا. اور اسی طرح اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے ایک بستی سے دوسری بستی میں جا رہا تھا، تو راستے میں فرشتہ انسانی شکل میں اس سے ملا اور اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں سے ملنے جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ بس اس سے میں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں اس لیے ملنے جا رہا ہوں. کہا کوئی اور دنیا کی غرض مطلب؟ کا کچھ بھی نہیں. کہا تو پھر تمہیں اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، جس رب کی خاطر تم اس سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت کرتا ہے، یعنی تمہارے اس فعل پر تم سے بھی محبت کرتا ہے. فرشتوں کی مدد، تائید اور فرشتوں کا ساتھ قرآن سے، احادیث سے، اور فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا، اور پھر حضرت مریم کے سامنے فرشتے کا آنا، یہ سب چیزیں موجود ہیں. اور اسی طرح ایک صحابی تھے جو سورۃ کہف پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے اوپر ایک بادل سا دیکھا. اور پھر اسی طرح ایک اور صحابی جو تھے وہ سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے، اور ان کا گھوڑا جو تھا وہ بدکنے لگ گیا، اچھلنے لگ گیا. تو ان کا بیٹا پاس ہویا ہوا تھا تو وہ ڈر گئے کہ کہیں یہ گھوڑا اس کے اوپر نہ چڑھ جائے. انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. ہوا یہ کہ جب وہ پڑھتے تو وہ گھوڑا اچھلنے لگتا، جب وہ خاموش ہوتے تو وہ بھی رک جاتا. تو اس پہ آپ نے بتایا کہ وہ یعنی فرشتہ تھا. اور اسی طرح وہ جو بادلوں کا سایہ تھا اور وہ روشنیوں کی شکل میں اوپر اٹھا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ یعنی فرشتے تھے، اور یہ اللہ کی تسکین تھی جو اتری تھی.